بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں کوکب، میری سٹوریز لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ان کو اپنے گھر کے بزرگوں کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے، جو اپنا ٹائم گزارنا مشکل سمجھتے ہیں، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی، ویسے سکھانے کے لیے بھی ہم بچوں کو، بڑوں کو، یا اپنے بڑے جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ان کو ہم یہ سنا سکتے ہیں۔ عائشہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بہت زور سے دروازہ بند کیا۔ آج ورکشاپ کے مالک کو بھی اس نے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ آئے روز گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے گاڑی ورکشاپ چھوڑنی پڑتی تھی، اور پھر اسے پبلک ٹرانسپورٹ کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اسے لگنے لگا تھا کہ ورکشاپ کا مالک جان بوجھ کر گاڑی میں کوئی نہ کوئی نقص چھوڑ دیتا ہے، کہ وہ تو عورت ذات ہے، اسے ان باریکیوں کا کیا پتہ ہے۔ بار بار گاڑی ٹھیک کروانے آتی رہے گی اور اس کے پیسے بنتے رہیں گے۔ عائشہ نے اپنے نادر خیالات کا اظہار اس کے سامنے بھی کر دیا تھا، اور اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس پر دھوکہ دہی کا کیس کرے گی کورٹ میں۔ ورکشاپ کا مالک پچھلے 6 سالوں سے انہیں جانتا تھا۔ فیصل ملک سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے وہ عائشہ کی ڈانٹ سر جھکا کر سنتا رہا۔ جب بول بول کر وہ تھک گئی تو اس نے چھوٹو کو آواز دے کر جلدی سے ٹھنڈی بوتل لانے کو کہا۔ بھابی آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، مگر وہ کیا ہے کہ یہ مشینری ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ استاد سلیم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کہیں پھر وہ بولنا نہ شروع کر دے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو اسکول سے لینا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے اپنے لہجے میں نرمی لانے کی ناکام کوشش کی اور کوئی بھی بات سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اتنی غائب دماغ تھی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس نے گاڑی کا دروازہ کتنی زور سے بند کیا ہے۔ لگتا ہے فیصل بھائی سے لڑائی ہوئی ہے بھابی کی۔ استاد سلیم نے اس کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیتے ہوئے چھوٹے کے ہاتھ سے بوتل پکڑ کر گھونٹ بھرا اور خود کلامی کرتا ہوا کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بچوں کو اسکول سے پک کر کے وہ گھر تک آنے تک کسی نہ کسی بات پر جھنجھلاتی رہی، بلا وجہ بچوں کو ڈانٹتی اور انہیں ٹوکتی رہی کہ تنگ آ کر 8 سالہ ولید بول پڑا، مما آپ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھیں۔ ولید عائشہ کی طرح ہی بہت منہ پھٹ اور جذباتی تھا، اس لیے ہر بات کا اظہار فوراً کر دیتا تھا۔ مما کو نانو امی یاد آ رہی ہیں، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ 6 سالہ دانیہ نے سمجھداری سے جواب دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ولید نے بہن سے پوچھا تھا۔ میں نے سنا تھا، کل مما رو رہی تھیں اور بابا سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے نانو کے گھر جانا ہے، ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دانیہ نے کل رات جو بھی سنا تھا فوراً اسے بتا دیا، جبکہ عائشہ گمسم سی اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اف میرے خدایا، کیا اب ہمارے بچے بھی ہماری لڑائیوں سے متاثر ہوں گے؟ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ دانیہ نے ان دونوں کی بحث کا صرف آخر حصہ ہی سنا تھا، اگر وہ ساری بات جان لیتے تو ان کے ننھے سے دماغ متاثر ہوتے۔ عائشہ نے اوہ مائی گاڈ کہتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ولید اور دانیہ فوراً ماں کی طرف لپکے۔ مما کیا آپ کے سر میں درد ہے؟ میں دبا دوں؟ ولید نے کہتے ہوئے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں میرے بچوں، میں ٹھیک ہوں، چلو جلدی سے یونیفارم تبدیل کر کے آؤ، میں کھانا گرم کر لوں۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو ان کے کمرے میں بھیجا اور خود اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا گرم کرتے ہوئے بھی وہ خود کو سرزنش کرتی رہی تھی، اس کا جذباتی پن بچوں کے ذہنوں کو متاثر کر سکتا تھا۔ میں اگلی بار احتیاط کروں گی، اس نے خود کو بودا دلاسا دیا تھا۔ فیصل سے اس کی شادی مکمل ارینج میرج تھی، منگنی اور شادی کے درمیان 6 مہینے کا وقفہ تھا۔ اس دوران ان دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے فون پر بات نہیں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے بعد جانا اور سمجھا تھا۔ شادی کے بعد ہر گزرتا دن ان کے مقدس رشتے کو محبت کے سنہری دھاگوں سے باندھنے لگا تھا۔ ہنی مون پر فیصل اسے ندرن ایریاز کی سیر پر لے گیا تھا۔ یہاں آ کر عائشہ اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ پاکستان کے یہ پوشیدہ گوشے سچ میں اتنے حسین اور خوبصورت تھے، یا اسے فیصل کی سنگت میں یہ سب بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ فیصل کی سنگت میں محبت کی لے پر گنگناتی
جھومتی، ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ بہتی ندی کے ٹھنڈے پانی میں پتھروں پر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے جب وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ محفوظ اور مکمل کچھ نہیں ہے۔ مست ہوا کی چھیڑ خانی میں مگن جب وہ شام ڈھلے، وہ خود سے بے پرواہ وادی کے حسن میں کھوئی برفانی ہواؤں کی ٹھنڈک سے کانپتی، خود میں سمٹنے لگتی تو دو مہربان ہاتھ نرمی سے شال اس کے کندھوں پر پھیلا دیتے۔ وہ سوچتی کہ زندگی میں اس سے زیادہ مہربان لمحہ بھی کوئی ہوگا۔ ایسا وہ ہر اس مہربان لمحے کے لمس پر سوچتی جو احساس اور محبت کے سنہرے دھاگوں سے بندھ کر اس کے وجود کو سنہرے بنانے لگا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی، وہ اتنا خوبصورت ساتھ ملنے پر اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے کہ اس کی کزنز اور سہیلیوں نے اس کا کتنا مذاق اڑایا تھا، اسے ڈرایا تھا، اسے آج کے دور کا عجوبہ کہا تھا کہ وہ صرف والدین کی پسند پر شادی کر رہی ہے، ایک انجان شخص کو جانے سمجھے بغیر اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہے۔ ان سب کی باتوں پر اکثر وہ گھبرا جاتی کہ جیون ساتھی سے انڈرسٹینڈنگ کے نام پر اس کے پاس کیا ہے۔ وہ سب کہتے تھے کہ وہ اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہے یا کسی گھپغار میں قدم رکھ رہی ہے جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، مگر آج عائشہ کا دل کرتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں پر ہنسے، ان کا ایسے ہی مذاق اڑائے جیسا وہ اس کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ان سب ماڈرن اور آزاد خیال لڑکے لڑکیوں کو سمجھائے کہ آزادی اور انڈرسٹینڈنگ کے نام پر کچھ اپنی شرم حیا کو سرعام کرنا یا کسی نامحرم کے لیے گروی رکھنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ احتیاط، لحاظ، شرم و حیا سے رشتوں میں آنے والی پاکیزگی اور انفرادیت کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات کو جاننے اور کھوجنے کے سفر پر ایک ساتھ نکلے تھے اور محبت اور اعتماد کے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عائشہ کے لیے یہ رشتہ اندھا کنواں یا گھپغار کی بجائے ایک نایاب اور قیمتی خزانے کی طرح ثابت ہوا تھا۔ وہ خوش تھی اور وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ فیصل بہت سمجھدار اور ذہین مرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا، جبکہ عائشہ اس کی نسبت بہت شوخ اور جذباتی تھی۔ وہ 20 دن ان کی زندگی کے یادگار دن تھے جہاں صرف وہ تھے اور قدرت کے حسین نظارے قدم قدم پر ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد کچھ دن لگے روٹین سیٹ کرنے میں۔ عائشہ کا میکہ اور سسرال دونوں لاہور میں تھے، جبکہ فیصل کی جاب اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ فیصل ایک ٹی وی چینل میں IT انجینئر تھا۔ اس کی پوسٹ بہت اچھی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس کی ٹائمنگ فکسڈ نہیں تھی۔ شادی کے بعد عائشہ کا زیادہ تر وقت اس کے انتظار میں گزرتا تھا، مگر اس انتظار میں بھی ایک احساس، ایک خیال اسے خوشی دیتا تھا کہ فیصل کی محبت ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ کمال کر دیا، آج تم نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ فرائیڈ فش سے پوری طرح انصاف کرنے کے بعد فیصل نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی کوکنگ کو سراہا تھا، جبکہ یہ بھی سچ تھا کہ عائشہ ابھی بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ فارغ وقت تک اپنی امی یا بڑی بھابھی سے فون پر ٹپس لیتی رہتی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر فیصل کے لیے کھانا تیار کرتی تھی اور جب فیصل اس کی محنت کو سراہتا تھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ یہ لیجیے آپ کی گرین ٹی۔ خوشبودار قہوے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ خوشگوار موڈ میں بولی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پر کھڑے تھے اور سامنے سڑک پر اکا دکا گزرتی گاڑیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بدلتے موسم پر تبصرے کر رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے فیصل، اس طرح انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کل رات بھی آپ 12 بجے کے بعد آئے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید کچھ دن اور یہ روٹین رہے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ فیصل نے اگلے آنے والے دنوں کی مصروفیت کا بتایا تو وہ پریشان ہو کر بولی تھی۔ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ آج کل کے دور میں کمانا اور اچھا لائف سٹائل ملنا آسان نہیں ہوتا میری جان، اس کے لیے اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ پرائیویٹ جابز میں خون نچوڑا جاتا ہے۔ فیصل نے اسے سمجھایا تھا۔ عائشہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصل کی جاب ایسی تھی، ورنہ تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ آفس کے بعد کا سارا وقت عائشہ کے ساتھ ہی گزارے۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے۔ عائشہ کا زیادہ تر وقت گھر کو سجانے، سنوارنے، اچھا کھانا بنانے اور پھر فیصل کا انتظار کرنے میں گزر جاتا تھا۔ آس پاس کے گھروں سے اس کی کوئی خاص واقفیت نہیں تھی، اس لیے وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اکثر کھانا میز پر سجا کر فیصل کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔
فیصل جس چینل میں کام کر رہا تھا وہاں ٹیکنیکل کے مسائل اکثر بیشتر ہوتے رہتے تھے۔ اس فالٹ کو ٹھیک کرنے میں اکثر فیصل کا اضافی وقت لگ جاتا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر دیر سے آتا اور عائشہ کو وقت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ ان دنوں ہی انہیں ننھے مہمان کی آمد کی پہلی خوشخبری ملی۔ دونوں کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہا، مگر اصل مسئلہ عائشہ کا تھا۔ اسے اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ آفس جا کر فیصل اب اسے بار بار فون کرتا اور اس حالت سے باخبر رہتا۔ جب دن قریب آئے تو فیصل اسے لاہور چھوڑ آیا، جہاں اس کا خیال رکھنے والے بہت لوگ موجود تھے۔ کچھ دن سسرال میں رہنے کے بعد وہ اپنے میکے چلی گئی، جہاں بڑی اور چھوٹی بھابھی کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی پوری طرح اس کا خیال رکھتے تھے۔ ماں کے پاس آ کر وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی، بس اسے فیصل کے اکیلے رہ جانے کی فکر لاحق رہتی۔ اسے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ درد سے بے حال ہوتی ہسپتال جا رہی تھی تو تب بھی وہ فیصل کی آمد کی منتظر تھی، مگر جب تک اسے اطلاع ملی اور وہ لاہور آیا، ننھا ولید دنیا میں تشریف لا چکا تھا۔ ماں باپ بننے کی خوشی دونوں کے چہروں پر اجالا بکھیر رہی تھی۔ 3 دن کے بعد فیصل واپس چلا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ چھٹی اسے نہیں مل سکتی تھی۔ کچھ دن اور رک جاتا، بچے کا عقیقہ تو اپنے سامنے کرتا، بڑی بھابھی نے حیرت سے کہا تھا۔ بھابھی انہیں بہت ضروری کام تھا، اس لیے نہیں رک سکے۔ ویسے بھی وہ ذیشان دیور کو سب سمجھا گئے ہیں، وہ سارا انتظام کر لے گا۔ عائشہ نے فیصل کی سائیڈ لی تھی، مگر پھر بھی چھوٹی بھابھی نے کچھ کہنا چاہا پر چپ کر گئیں۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عائشہ کے سسرال سے سب لوگ بار بار چکر لگا رہے تھے۔ ولید کی آمد پر سب نے پرجوش انداز میں اسے ویلکم کیا تھا، مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں۔ عائشہ کی ساس اور چھوٹی نند بار بار اسے اپنے پاس رہنے پر زور دے رہے تھے، مگر عائشہ نے نرمی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے میکے میں رہنا چاہتی ہے۔ کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے طبیعت بحال ہوتے ہی کچھ دن سسرال میں بھی گزار لیے۔ اس طرح وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر فیصل کے کہنے پر عائشہ کو ذیشان اسلام آباد چھوڑ آیا تھا۔ فیصل کی وہی مصروفیت اور بہانے تھے جس سے عائشہ اب چڑھنے لگی تھی۔ وہ لاہور سے لوٹی تو ننھے ولید کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جو وہ وہاں سے لے کر آئی تھی۔ وہ تھی اس کی وہ نئی سوچ جس میں وہ اپنی زندگی کا تقابل دوسروں سے کرنے لگی تھی، جس نے آنے والے دنوں میں اس کے لیے بہت سے مسئلے پیدا کر دیے۔ وہ جتنے دن میکے میں رہی ایسی باتیں ہی نوٹ کرتی رہی۔ بڑی بھابھی اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے تھے۔ چھوٹی بھابھی بھی شوہر اور بچوں کے ساتھ آئے روز میکے گئی ہوتی تھیں۔ اسی طرح سسرال میں بھی تھا۔ اس کی جٹھانی اور نندیں بھی شوہر کے ساتھ ہر جگہ آتی اور جاتی تھیں۔ غرض بچوں کے معاملات سے لے کر خاندان میں ہونے والی مختلف تقریبات اور روزمرہ کی شاپنگ میں وہ سب ایک ساتھ ہوتے تھے۔ عائشہ کو لگنے لگا تھا کہ ان سب میں وہی ایک عجوبہ ہے جو اپنے شوہر کی مصروفیت کی بنا سے دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ فیصل خاندان میں اتنے عرصے کے بعد شادی کے فنکشن میں آئے ہیں، جہاں سب خاندان والے اکٹھے ہیں۔ ہم سب سے مل لیں گے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے۔ عائشہ کے میکے اور سسرال میں آگے پیچھے شادیوں کی تقریبات آ رہی تھیں۔ عائشہ بہت پرجوش تھی، مگر فیصل نے جب بتایا کہ اسے چھٹی ملنی مشکل ہے تو وہ چڑ گئی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی ہر موقع پر ایسا ہی ہوتا آیا تھا، یا تو عائشہ جانے سے معذرت کر لیتی تھی یا پھر اسے اکیلے ہی جانا پڑتا تھا۔ اکثر اس بات پر وہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بھی بن جاتی تھی، اس لیے اب کی بار وہ فیصل کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ ننھی دانیہ کی پیدائش کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، فیصل سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ اب کی بار عائشہ اس سے بہت خفا ہوئی تھی۔ بچوں کی مصروفیات میں پڑنے کے باوجود اسے قدم قدم پر فیصل کی ضرورت اور ساتھ کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ آنے والے وقت میں جہاں فیصل کی ترقی ہوئی تھی اس کی مصروفیات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر چینل کی ایک دوڑ تھی، سب سے پہلے ہم، اور اسی کے چکر میں ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا۔